اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں، اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ آدمی بڑی لمبی مسافت طے کر لیتا ہے اس راستے میں اگر ناگواری برداشت کر لے، ناگواری برداشت کر لے تو بڑی ترقی کرتا ہے اس راستے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دعوت کی یہ محنت جو ہے یہ امام الانبیاء کی محنت کی نقل ہے اور صحابہ کرام کی محنت کی نقل ہے، اور یہ سارے اعمال جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے اختیار کیے یہ اپنے اندر کامیابی کی ضمانت لیے ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہے، حسن بھی رکھا ہے، اور اللہ کی تائید بھی اسی کے ساتھ ہے، نورانیت اور روحانیت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور یہ قیامت تک کے چلنے والا سکہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے نبی لے کر آئے اور جس پہ صحابہ کو ڈالا ہے وہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کا طریقہ محنت اور آپ کا لایا ہوا طریقہ زندگی، طرز زندگی وہ قیامت تک چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مہدی علیہ السلام تک ملائیں گے۔ تو یہ محنت سردار انبیاء اور صحابہ والی محنت ہے، اس لیے ان کے جیسے جذبات اور ان کی جیسی فکروں کے ساتھ ہی یہ کام ہو سکے گا، اس سے ہٹیں گے تو وہ بات نہیں پیدا ہوگی، نہ وہ اتمام حجت ہوگا نہ اس میں اللہ کی تائید ہوگی۔ اسی لیے اس کام کے بڑے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ ہمارا جو کام ہے چونکہ نبی والا ہے تو نہج نبوی سے ہی چلے گا، مزاج نبوت ہی سے چلے گا، اس سے ہٹے گا تو بات بدل جائے گی۔ کام نبیوں والا ہے تو نہج بھی نبی کا ہوگا اور مزاج بھی وہی ہوگا، مزاج نبوت، نہج نبوت کہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے ہوگا، نبیوں والا کام نبیوں والے نہج پر ہوگا، اس لیے ہمیں اس کام کو اسی نہج پر اسی مزاج سے لے کر چلنا ہے جس مزاج پر اللہ کے نبی نے اس کو چلایا ہے، جس خطوط پر صحابہ چلے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس جماعت سے پوری دنیا میں اللہ نے اپنے دین کی سرفرازی کا کام لیا اور جن کی ذاتوں سے اللہ راضی ہوئے اور جن کو قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا انسانیت کے لیے، تو وہ کیا طریقہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا نیت تھی کہ جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو اتنی بلندی سے پہنچایا کہ قیامت تک کے لیے اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر عمل کا دخل نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی نیت کو وہ بنانا ہے جو صحابہ کی نیت تھی۔ ایک نیت تو آواز نہیں آ رہی ہے، کون سی بٹن بند ہے؟ تو ایک نیت تو یہ ہے، صحابہ کی جو نیت یہ تھی وہ لگا دیں، اس کے بعد پہنچ جائے گی آواز، یہ نکال دیں، چلیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم سے بھی کام لے جیسے اللہ نے صحابہ کرام سے کام لیا، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا نیت سے صحابہ نے اس کام کو کیا، وہی نیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو ایک نیت تو یہ تھی صحابہ کرام کی کہ وجہ عمل اللہ کی رضا، اخلاص جس کو کہیں گے، مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، تو ہم اس کام میں مخلص ہوں، کوئی دوسرا داعیہ، کوئی دوسرا جذبہ نام و نمود کا، شہرت کا، عزت کا کچھ نہ ہو۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ دیتے ہیں، لیکن یہ نیت کرنا ہی نہیں، جیسے بھینس خریدی جاتی ہے کہ یہ گوبر کے لیے،
دودھ کے لیے؟ اچھا اچھا، تو دودھ کی نیت سے بھینس خریدی جائے تو گوبر تو ساتھ میں مل جائے گا، اس میں کیا گوبر کی نیت سے؟ ابھی ہم لوگ کیلوں میں کہتے ہیں، وہاں والے کہتے ہیں یہ ایسا کام ہے کہ بغیر جان پہچان کے دوستی ہو جاتی ہے، اور ایسی دوستی کہ جاتے وقت روتے ہیں جدا ہوتے وقت، اور بغیر مالداری کی اس میں امیری ملتی ہے۔ کیسے ملتی؟ بغیر مالداری کی امیری، ہاں، اور بغیر کتابوں کے علم ہو، بغیر کتابوں کے علم، اور بغیر طاقت و قوت اور فوج اور فاٹے کی حکومت، قوت ہے۔ دیکھو نظام الدین میں بیٹھ کے ہے نا، ساری دنیا ان کی مان رہی ہے، کون سی؟ اس کے پاس فوج ہے، CID ہے، ہتھیار ہے، ایٹم بم ہے، راکٹ ہے، سپر پاور ہے۔ بغیر طاقت اور قوت کی حکومت، بغیر مال کی امیری، بغیر جان پہچان کے دوستی۔ اب یہ سب بیٹھے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیسی سچی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس میں موجز نما اثرات رکھے، بشرطے کے اخلاص، مخلصین ہدایت کے چراغ ہے۔ کام کے چلنے کی وجہ اخلاص ہی ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو ہمیشہ صحیح کر کے چلتے رہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ صحابہ کا جذبہ یہی تھا، اخلاص۔ کتنے واقعات ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، تاج لے کر آئے، بھاگ گئے، ارے نام تو بتاؤ، بولے جس کے واسطے میں نے کیا میرا نام جانتا ہے۔ اپنے ناموں کو بھی چھپاتے تھے۔ دوسرے صحابہ یہ جذبہ کر لے کر اس کام کو کیا کہ ان کے ذہنوں میں آخرت کیا تھی؟ آخرت، انما هممنا الآخرہ، کہ ہم سب یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہم آخرت چاہتے ہیں۔ کوٹ نوٹ کرسی چودراہٹ گورنری ذمہ دار بننا نہیں، ہم تو دیندار بننے کے لیے کر رہے ہیں، کیا کہ ذمہ دار نہیں، دیندار بننے۔ دیندار بنیں گے تو آخرت بنے گی، تو آخرت بنانے کا جذبہ ہو ہم سب کا، میری آخرت بن جائے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کیا سلیم بھائی؟ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اصل زندگی آخرت کی، گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی اور کیا میدان۔ فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کی بھی گزر جاتی ہے، محل میں رہنے والوں کی بھی۔ غور سے بھی تو نے کبھی یہ دیکھا ہے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے؟ ہاں، تو دنیا تو ایسی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا بالتراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، عنقریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب ناز چلے گا بن جائے گا۔ تو آخرت بنانے کا جذبہ۔ پڑوس میں ایک بہت بڑی پارٹی کا آدمی آیا حاجی صاحب کے پاس، کہا بھائی ٹھیک ہے ہم کو سب معلوم ہے آپ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، لیکن پھر بھی در پردہ اندر اندر کسی نہ کسی پارٹی کا تو سپورٹ کرتے ہوں گے نا آپ لوگ؟ پوچھ رہا تو کہا کہ وہ ہمارے مولانا جمشید صاحب ان سے جا کے پوچھ لو۔ وہاں ایک مولانا سے مرحوم ہو گئے، بہت جگید عالم تھے، جیسے یہاں ایسا سمجھو کہ مولانا عبید اللہ صاحب جہاں تھے تو ایسی وہ اسی پائے کے مولانا جمشید صاحب وہاں پڑوس میں رائے کے اندر، ان کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ جو پارٹی کا بڑا لیڈر تھا بولے کچھ انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ بولے انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جانتے تھے۔ بولے کچھ بات پوچھیں گے ہم آپ سے اور پھر آپ اس کا جواب دیں گے، اس کو ہم پیپر میں دیں گے کہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے جماعت والوں کا سیاست کے بارے میں۔ بولے ہمارے یہ سب نہیں ہے لکھا پڑھی تو لکھت پڑھی اور یہ وہ نہیں۔ بولے کچھ تو بھی آپ جیسے کسی نہ کسی کا تو کچھ سپورٹ کرتے ہوں گے نا، اتنی پارٹیاں ہیں۔ تو بولے دیکھ جیسا بولوں گا ویسا لکھے گا؟ بولے ہاں، تو پھر ویسے ہی لکھ اور دے دے اخبار میں۔ بولے کیا؟ بولے ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں، یہ لکھ۔ بولے ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے، اور رب ہم سب کا ہے اور رب ہم سب کا ہے، ہم سب رب کے ہیں اور رب ہم سب کا ہے۔ کیا بولے؟ ہو گیا انٹرویو۔ تو اپنا تو یہ ہے، آخرت ہے، زمین کے نیچے کی بات اور آسمان کے اوپر۔ ایک عرب نے پوچھا یہ تم لوگ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ بولے بس یہی ہماری سیاست ہے، ہم حصہ نہیں لیتے۔ تو ہمارا تو کام آخرت ہے، دنیا کیا ہے؟ چند روزہ۔ تیسرے ہم سب کا جذبہ جو ہے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا،
یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا، کچھ اور نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی مالی قولی فعلی عبادت سب تیرے لیے، میرا مرنا میرا جینا میری قربانی میری عبادت سب کس کے لیے؟ میری ہر حرکت میرے ہر بول سے میرے ہر قدم سے اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو رہا ہو۔ کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ کلمت ہے، اعلیٰ کلمت، اعلیٰ کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کر بس۔ بلکہ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ تو تبلیغ کا ظاہر ہے، 4 مہینہ 40 دن 3 دن مقامی کام جو ترتیب بتائی جاتی ہے، یہ تو دعوت و تبلیغ کا ہر ایک کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اور ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے، جس کی اللہ کے نبی کی دعا بھی اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے، 2 نمبر سے ظاہر بھی ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے تبلیغ کا، 4 مہینہ چلا 3 دن جو کچھ بھی دعوت کی لائن کے تقاضے ہیں، سالانہ ماہانہ زندگی کے اندرون کے بیرون کے، یہ ظاہر ہے تبلیغ کا۔ اور تبلیغ کا باطن یہ ہے کہ یہ جان اللہ کے دین کے کہیں کام آ جائے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ صحابہ کا یہی جذبہ تھا جس کی تعریف قرآن کی وہ آیت کرتی جو حیات الصحابہ کی اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے تو اپنے مراد کو پہنچ گئے، اپنی آرزو اور تمنا کو پہنچ گئے، انہیں شہادت کا جام نوش کر لیا، اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، اور بہت سے منتظر ہیں کہ کوئی موقع ہم کو مل جائے، کوئی ہاتھ آ جائے ایسا حال کہ اس میں ہم اپنے آپ کو جھونک دیں۔ یہ جیسے ان کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اے اللہ کل مسلمانوں کو فتح عطا فرما نعمان ابن بشیر کی شہادت کے ساتھ، یعنی اپنی شہادت مانگ رہے ہیں اور دشمنوں پر کامیابی اس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو میری جان لے لے لیکن تیرے بندوں کو ایمان والوں کو تو کامیابی عطا فرما دے اور قلعہ فتح کر دے، ایسا جذبہ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ سناتے تھے، کسی جوان کا تہجد میں وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو یہ جوانی لے لے لیکن ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کو دنیا میں سرسبز و شاداب کر دے۔ بولے اس کی دعا مجھے بڑا رشک آیا، جوان آدمی۔ ایک ساتھی کہنے لگ گئے بمبئی کے، بولے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا مستقبل تاریخ ہے، بولے میں تو کہتا ہوں کہ جس ملت میں جس قوم میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان رات موڑ کے روتے ہوں اس ملت کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے کہ جس امت کے جوان جن کے سونے کا وقت ہے جوانی، لیکن وہ تہجد میں کہ اللہ کے سامنے اسلام کی سرسبزی اور شادابی کی دعا مانگ رہے ہوں تو کیا ان کی دعائیں اللہ کے رائے نہ جائے گی؟ لیکن اللہ کی ہر چیز میں آہستگی ہے، ایک دم سے کوئی چیز نہیں آتی، اللہ کا ایک نظام ہے۔ حالانکہ اللہ اس سے قادر ہے، آج نکاح ہوا آج اولاد دے دے۔ ہاں ہے، حدیثوں میں آتا ہے جنت میں بعض جنتیوں کو خواہش ہوگی کہ ہم کو یہاں اولاد ہو، تو وہاں اولاد ہوگی اور پیدا بھی ہوگی اور دیکھتے ہی اس سے جوان بھی ہو جائے گی اسی وقت۔ ہاں تو اللہ قادر ہے، جنت سے دکھائے گا کر کے، لیکن اللہ کا معاملہ آہستگی کے ساتھ، اور اسی میں آدمی کے اندر پختگی بھی آتی ہے، پائیداری بھی آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کام کر رہے ہیں نبیوں والا صحابہ والا، تو جذبہ بھی اور داعیہ بھی اور فکر بھی ہماری یہ ہونی چاہیے جو ان کی، تو اللہ ہم سے بھی کام لے گا۔ اللہ یہ کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نمونہ بنائیں۔ نظام الدین نے کہہ رہے تھے کہ 3 اصول اللہ نے بیان کیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ نے، اس سے اچھا دین، اس سے اچھی بات، اس سے اچھا قول، اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کی طرف بلائے، لیکن آگے فرمایا کہ خود بھی عمل کرے۔ خود بھی کیا کریں؟ عمل کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس میں تواضع ہے، کیونکہ دیکھو علم میں اور اسی طریقے سے
کچھ ایسی چیزیں جس میں اللہ نے بڑاپن رکھا ہے. اگر تربیت نہ ہو تو بڑاپن آنے کا خطرہ ہے. اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے بڑا کام کر کے کہیں ایسا خیال نہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی بڑے ہو گئے. اس لیے اکثر کہتے ہیں کام بڑا ہے ہم بڑے نہیں ہیں. کام بڑا ہے ہم بڑے نہیں. ہم بندہ بن کر کریں. کیا بن کے کریں؟ بندہ بن. تواضع ہو. فرمایا کہ جیسے معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے تو ایک معرف القرآن مولانا محمد ادریس صاحب تانولی کا بھی ہے. اس میں انہوں نے بڑا اس آیت کی تفسیر میں بڑی باتیں لکھی ہے. تو اس میں یہ سارے اصول تواضع وعامل صالحہ اپنی بھی فکر کرے. ایسا نہ ہو کہ امت کی فکر میں اپنی ذات سے غافل ہو جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ اپنی ذات کی فکر میں امت سے غافل ہو جائے. دونوں میں بیلنس رہے. تو اس آیت میں وہ سارا اصول بتایا گیا ہے کہ امت کی بھی فکر ہو اپنی بھی فکر ہو اور اپنے اندر بڑا پن نہ آئے عجب نہ آئے بندگی کے ساتھ چھوٹا بن کے. اللہ نے ہر جگہ اپنے نبی کو بندہ ہی کہا. کئی جگہ عبادت کے موقع بھی اور آئی چندی نے کا کیا ہے اقرا کے اندر اس نے بھی آپ کو کہا ہے اور سبحان الذی اسری بعبدہ اس نے بھی آپ کو کہا ہے اور قرآن نازل کیا تو اس نے بھی آپ کو کہا اپنے بندے پہ نازل کیا. تو کئی جگہ اللہ نے عبد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. بندگی یہ بہت انہیں مشائخ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں سال میں کوئی بندگی کے مقام تک پہنچتا ہے. ہاں جیسے قطب ابدال یہ سب درجات ہے نا ولی ولایت قطب ابدال تو سب سے اونچا درجہ بندے کا ہے عبدیت کا ہے. کیا ہے؟ عبدیت. یہ بہت دیر سے آتی ہے. تو عبد بن کے اس کام کو کرنا ہے بندہ بن کے کرنا ہے. تو دوسرے اپنی ذات کو بھی ہمیں نمونہ بنانا ہے. اس لیے کہ قولی دعوت تو دینا اسی لیے کہ میرے اندر بھی عمل آئے لیکن قول کے ساتھ اگر عمل بھی ہو تو اس میں تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اپنا عمل بھی اس کے مطابق ہو. انبیاء کرام اور فلسفی میں فرق یہی ہوا کرتا ہے کہ فلسفیوں کے یہاں باتیں ہوتی ہے دلائل ہوتے ہیں اور نبیوں کے یہاں عمل ہوتا ہے اور عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس لیے ہماری زندگیاں عملی نمونہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 2/3 زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ایسی گزروائی ہے تاکہ وہ جن کے درمیان نبی بننے والے ہیں وہ ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کیسے امانت دار اور سچے ہیں تاکہ پھر 40 سال کے بعد جب ہم ان کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہیں گے تو یہ لوگ جڑ جائیں قریب ہو جائیں. تو 2 صفت کو بہت ظاہر کیا. یہاں تک کہ کفر کے زمانے میں بھی جب پوچھا ہے ابو سفیان سے ایمان نہیں لائے تھے روم کے بادشاہ نے کہ کچھ باتیں پوچھی تھی کبھی انہوں نے زندگی میں جھوٹ کہا ہے کہا کہ نہیں ابھی جھوٹ نہیں کہا. تو بولے جو آدمی بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہ کہا ہو تو خالق کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے وہ. ابو سفیان سے کہا. تو آپ کی امانت داری اور آپ کی صداقت کو 40 سال 2/3 زندگی کا حصہ 63 سال کی زندگی تھی 2/3 تو گزر گئی. تو اپنی ذات کو بھی نمونہ بنانا ہے. اسی لیے بار بار ان صفات کا مذاکرہ ہے جو صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اس کے بغیر ہم دعوت میں مؤثر نہیں ہو سکتے. چنانچہ جو اپنے پہلے جوڑ ہوتے تھے پرانوں کے تو اس میں حضرت سے پوچھ کر آتے تھے متکلم. جیسے آپ حضرات کو بہت سے جو پرانے لگے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پرانوں کے جوڑ پہلے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے. پہلا جوڑ ہوا تھا نظام الدین میں, اس کے بعد ہوا گودھرا میں, اس کے بعد ہوا ارریہ کوٹ میں, اس کے بعد ہوا بنگلور میں. اس کے بعد اس کی نوعیت بڑھتے گئی بہت زیادہ تو پھر کافی مشورہ وہاں ہوا اور یہ طے ہوا کہ اب بجائے اس طرح جوڑ ہونے کے ہر صوبے سے نظام الدین میں لوگ جو ہے پہنچ جایا کریں تاکہ پورے ملک میں ایک نہج پہ کام چلے اور بڑے کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی رہے کام کی باتیں بھی. تو پھر وہاں بلانا شروع کیا. پھر وہ 2 سال پہ پھر 1.5 سال پہ پھر 1 سال پہ پھر 6 مہینے پہ پھر 4 مہینے پہ اور اب وہ شکل 3 مہینے پر آ کر رکی ہوئی ہے کہ 3 مہینے میں ہر 3 مہینے میں پورے ملک سے لوگ پہنچتے ہیں نظام الدین. اور اس کے بعد پھر ہر 3 مہینے میں اس کے بعد والے ہفتے میں جیسے اب جو ہفتہ آئے گا
तो पूना में जुड़ेंगे। सूबे के एतबार से पूरे मुल्क वाले अपने अपने सूबों में सूबे की सतह पे जुड़ते हैं, हर अजला के लोग, ताकि जो कुछ निजामुद्दीन से ये लाए हैं नुमाइंदे जो गए थे, वो बकिया मजमा जो वहाँ नहीं पहुँचा था उनके सामने पेश करें कि ये बातें वहाँ कही गई काम से मुताल्लिक या तकाजे ये हम लेकर आए हैं, ताकि पूरे सूबे में वो बात सबके सामने आ जाए। फिर वो सूबे वाले अपने अपने अजला में जाके, अब आइंदा हफ्ता जो आएगा तो अपने जिले का भी कुछ न कुछ आप लोगों ने तय किया होगा जोड़, जहाँ जिले के लोग जुड़ेंगे, ताकि सारे मुल्क में एक नहज पर काम चले। बल्कि सारे आलम की तरतीब यही बनी है, आलम से लोग आते हैं, कितने आलम 2 साल पर आते हैं, कभी यूरोप, कभी मशरिक के ममालिक, कभी अरब ममालिक, कभी अफ्रीका के ममालिक, मुख्तलिफ मुल्कों से, यानी हर महीने कोई न कोई मुल्क का कारवां आया हुआ रहता है वहाँ पर, और वो हिदायत लेकर जाता है। और इज्तिमाइयत के लिए बहुत जरूरी भी है। आखिरी बयान जब भी हुआ निजामुद्दीन में, उसमें ये बात बताई गई कि अल्लाह की मदद के उतारने के 2 शराइत हैं। एक इंफरादी दावत है कि हम रोजाना 25 लोगों को इंफरादी दावत दें। कितने लोगों को? 25 लोगों। अगर नहीं देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। बल्कि कह रहे हैं कि अगर हमने इंफरादी दावत में आपको नहीं थकाया तो बड़े फितने के दरवाजे के खुल जाने का खतरा है। बोले मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ कि वहाँ ज्यादा मसाइल हैं जहाँ इंफरादी दावत लोगों ने छोड़ दी। जब ये दावत नहीं देंगे तो आपस में उलझ जाएंगे ना, हम एक दूसरे के सुधार में लग गए, अब ऐसा हो जाए। ये बात आई थी, उसका मफहूम ये था कि कबल के ये जुमला कहा कि एक दूसरे के सुधारने के लिए आप लोग छोड़ दो, सुधारेंगे अल्लाह, हिदायत अल्लाह। हर आदमी अपनी फिक्र करे रहा, दावत तो देने ही सबको तरगीब है, हिदायत है, लेकिन एक दूसरों के सुधारने के चक्कर में मत पड़ोगे तो उलझ जाओगे। कहा कि 25 मरतबा अलग अलग दिन भर में अपने को थकाओ इंफरादी दावत। बल्कि ये अलमिया है इस वक्त काम करने वालों का, फरमाया कि काम करने वाले अब इस वक्त जो है वो सिर्फ बयान कर लेने को और मशवरे के उमूर तय कर लेने को तबलीग समझ लिया है, इसलिए फितने के दरवाजे खुल रहे हैं। कहा कि मिंबर से उतरो और कुर्सियों से उतरो, और ये नबूवत की शान है कि फर्द फर्द जाकर मिलो और दावत दो। अल्लाह के नबी घर घर, दर दर, अक्काज में, मजन्ना में, मुज़दलिफा में, अरफात में, हाजियों के काफिले में, मीना में, मीना की घाटियों में, ज़लमजाज के मेलों में, एग्जीबिशन में, ताइफ में, अबू जहल के मकान पे, खालिद बिन वलीद के मकान में, दारे नदवा में, हतीब में, हरम में, मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में, मदीना मुनव्वरा की गलियों में, सुबह से शाम तक किसी मुसलमान को इससे कम नहीं समझते थे उसका हक कि उसे दावत न दी जाए। बल्कि गुरबा से मुलाकात, जवानों से मुलाकात बहुत आसान है बनिस्बत ऊंचे दर्जे के लोगों से मुलाकात, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो बीमारी यहाँ भी आ गई, इसके जगह के कैसे बगैर इजाजत भी आ गए, बगैर अपॉइंटमेंट लिए। ये किसी जमाने में यूरोप के मुल्कों में था कि बगैर अपॉइंटमेंट लिए कैसे आ गए। अब तो यहाँ भी मोबाइल की वजह से अपॉइंटमेंट लेके आना था, लेकिन जवानों से गुरबा से मिलने में अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। घुस कर मेहनत करो। मौलाना बहुत कहते थे गरीबों में घुसो, दोस्ती करो गरीबों से, बल्कि अछूत बन के मत रहो। हम एक तबका बन के न रहे, घुल मिलकर रहे। और माशाअल्लाह सीरोन में काम अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। पहले भी सुनते थे, हमारे पहली जमात पहली मरतबा जिंदगी में हम लोग सीरोनी गए थे, उसमें से तो 2-3 कब्रों में चले गए। ये मुख्तार भाई जिंदा है, और कौन चले गए, अब्दुल जब्बार भाई चले गए, और वो मुस्तफा चले गए, और पहलवान भी चले गए। 3 आदमी तो चले गए, बचे अब 3 कि 2 बचे। वहाँ गए थे तो उस वक्त भी काम था, लेकिन अब काम ऐसा है माशाअल्लाह कि काम की बरकतें वाकई उनकी रोजियों में भी और वहाँ नजर आई कि अल्लाह ताला ने कैसा, जब उसूलों से चल रहे हैं तो काम की बरकतें अल्लाह वहाँ दिखा रहा है। देखना है तो वहाँ जाके वाकई देखना चाहिए। तो 2870 मस्जिदें हैं। कितनी? 27 आप कहाँ चले गए? अरे अभी गए थे सिरोन आप लोग। और मस्जिदें इतनी बड़ी हैं कि ऐसी 10 नूरानी मस्जिद हट जाएगी। आम मस्जिदें इतनी बड़ी वहाँ, मरकज मरकज तो 30 हट जाएगी नूरानी मस्जिद जो वहाँ का मरकज है।
मैंने कहा कहीं सऊदी वूदी से आता है पैसा के, आदमी का ध्यान फौरन जाता। मैं पूछा एक जगह बहुत अच्छी मस्जिद बड़ी आलीशान, बोले खाली महल्ले वाले दिन के बनाए, बोले दूसरे महल्ले से भी नहीं चंदा लाए, और 3 मंजिला है। कितनी? 19 सफ़ है, एक सफ़ में 70 आदमी, अब गिन लो कितने पढ़ सकते। इतनी बड़ी मस्जिद, और पार्किंग के लिए 2 एकड़ से कम की मस्जिदें नहीं होती, 2 एकड़ 3 एकड़ उसका सब रकबा मिलाकर, यानी उसका सब पार्किंग वगैरह मिलाकर, गाड़ियों से भी आते हैं ना, इतना बड़ा। यानी सिर्फ कोलंबो के अंदर 10 जगह शब गुजारी होती है। कितनी जगह? 10 जगह। पूरे मुल्क में 96 जगह शब गुजारी है, 92 जगह हयातुल सहाबा पड़ी जाती है। बोले वो 4 भी इंशाल्लाह हो जाएगी बोले। और 2870 मस्जिदों में, सब मस्जिदों में काम है, सिर्फ 17 मस्जिदों में काम नहीं है। 2870 मस्जिदों में, सारी मस्जिदों में काम है, सिर्फ 17 मस्जिदों में काम नहीं। और एक एक मस्जिद 10 के बराबर है, तो उसको 2870 को 10 से ضرب देना पड़ेगा, उतनी मस्जिद बन जाएगी। सब मस्जिद बड़ी, मेहनत की बरकत। पहली जमात 1953 में गई थी मौलाना दाऊद साहब की, बल्कि कोई जहाज मलेशिया से जमात जारी थी, उतरी थी, तो नमाज के लिए आए तो साहिल पे एक मस्जिद है, वही एक मस्जिद थी उस वक्त, तो वहाँ कोई हाफिज भी नहीं था उस वक्त। हिंदुस्तान से हुफाज जाते थे तो लोग देखने के लिए आते थे, बोले ये 18-20 साल का लड़का आया है, पूरा कुरान बोले उसको याद है, देखने आते थे हैरत से। 1964 में सिर्फ 3 हाफिज थे वहाँ। कितने हाफिज थे? 3 हाफिज। और आज 12,000 हुफाज हैं। कितने? 12,000। बोले अब यहाँ से जाते हैं, पहले आते थे, अब यहाँ से बांग्लादेश, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, यहाँ से बोले पढ़ाने जाते हैं। 40 उलमा तो ऐसे जो न्यू टाउन से पढ़कर आए, साल लगा लगा के पढ़ो, कराची मौलाना यूसुफ साहब दिल्लौरी रेंटल के मदरसे। 250 मदरसे हैं। कितने? 250। 20,000 तलबा ज़ेर तालीम और 3,000 असातिज़ा, और सारे तलबा साफा, सफेद जुब्बा, टोप पहनते हैं सब। ऐसा अच्छा लगता है सब जन्नत से पढ़ते आ गए उनके मदरसे में। जाओ, कोई कॉलेज भी इतना अच्छा और साफ सुथरा नहीं हुआ जितना उनके मदरसे। उनके मदरसे इतने साफ सुथरे के कॉलेज भी सरमाए उनके साथ, इतनी सफाई, इतना हाय फाय। दीनदारी यानी दीन की मेहनत का नतीजा है। 50% से कम नमाजें तो कहीं है ही नहीं, 80%, 70%। और शायद हमारे गाँव लोगों को 30 साल लग गया वहाँ तक पहुँचने के लिए कि फजर की नमाज में अजान से पहले पूरी मस्जिद भर जाती है। अगर आखिरी अजान की आवाज से आओगे तो जहाँ खड़े वहाँ जगह मिलेगी बैठने के लिए, वो जो खड़े हैं। हाँ, ये एहतमाम है। कोई बीच में खड़ा ही नहीं होता। कलाम शरीफ एक भी मुजरिम नहीं खा रहता कि 1 रकात छूट गई, 2 रकात छूट गई, सब तकबीरुल्लाह के साथ। ये मामला है। 30 साल लगेगा अपने वहाँ तक पहुँचने में। हैं? मेहनत की वजह से हम लोग तो खाली बस बातें करते हैं। जैसे वो कभी कभी मदद करता हूँ ना, वो अरब जमात का एक तासुर था, बोले फिर पड़ोस बहुत कसीर, मेहनत बहुत करते पड़ोस के लोग। और फिर बांग्लादेश इकराम कसीर, गर्म पानी, साबुनदानी, मच्छरदानी, सुलेमानी चाह, उस्मानी चाह, ग्रीन चाह, सब। हाँ, देखा हम लोग बांग्लादेश में। नहीं गए तो जाके देख लेना, इकराम बहुत है। गर्म पानी भी वजू के लिए, मच्छरदानी भी लगा के देंगे, और तहज्जुद के टाइम चाय भी जैसी पीना है, दूध वाली, बगैर दूध वाली। यहाँ किलो में भी यही हाल है, दूध वाली, बगैर दूध वाली, गर्म पानी, डिप चाय, सब 3 क्वालिटी की चाय हर वक्त लगी रहती है। कितनी? मतलब चाय पीने के लिए समझ जाना। तो ये बरकतें हैं मस्जिद में। वो तो हम लोगों के लिए जगह रखते थे, थोड़ा क्योंकि कयाम दूसरी मस्जिद में रखवाते थे। जोड़ था वहाँ 23 मकामात पर पूरे सीलोन में। पूरे सीलोन में सफर हुआ। छोटा सा मुल्क है, 400-450 किलोमीटर है शुमालन जुनूबन, और मशरिक मगरिब जो है 229 किलोमीटर है। कितना? वहाँ की ट्रेनों में बर्थ है ही नहीं, इसलिए कि सोने का सवाल ही नहीं। 4 घंटे मस्जिद से मस्जिद चले जाओ 6 घंटे में। तो वो इतने एहतमाम है नमाजों का। फजर में 400 नमाजी, एक मस्जिद में तो 700 नमाजी थे फजर में। कितने? 700। ये एहतमाम है नमाज। अजान से पहले, जैसे हरमैन में तहज्जुद की अजान होती है, वहाँ भी होती है अक्सर जगह, सब जगह तो नहीं, अक्सर जगह। तो उस वक्त तो ये सब उड़ जाते, जवान लोग भी सब। यानी अजान से पहले तो पूरी मस्जिद भरी रहती है। इंसान अजान के बाद कोई आया तो जगह ही नहीं मिलेगी उसको, पीछे पड़ना पड़ेगा। हालांकि बड़ी बड़ी मस्जिद है,
تو فرما رہے یہ سب کام کی برکت ہے. سارے مدارس کا کام 90 دن کی چھٹی ہے. ایک چھٹی رمضان میں رکھتے ہیں لمبی, اور ایک 6 مہینے میں جو چھٹی ہوتی ہے ششمائی امتحان کے بعد, تو 2 قسطوں میں سب کا وقت لگ جاتا ہے. باقی درمیان میں کچھ چھٹیاں ایسے سال بھر میں 90 چھٹیاں انہوں نے ایڈجسٹ کی ہے, اور اس طریقے سے سب وقت لگاتے ہیں. اور یہ خاص بات ہے کہ سارے وہاں جو بھی ہے علمی لائن میں بھی وہ سب بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر, انہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں لگتا. جیسے یہاں تھوڑا اپنے کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہم الگ تم الگ, ایسا یہاں لگتا ہے, لیکن وہاں بالکل نہیں محسوس ہوتا. علماء اور عوام میں اتنا ربط ہے, اتنا جوڑ ہے. تو کام جب صحیح رخ سے ہوگا تو اللہ اس کے نتائج یہ نتائج آئے گا. بلکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ کرنا ہوگا کہ یہ 10% میں سب جگہ یہی دکھتے, بولے اگر تم لوگ نہیں محنت کرو گے, ان کا بھاشن چل رہا تھا تو بولے یہ 10 سال کے بعد ان کی حکومت رہے گی, بولے یار ایسا بول رہے تھے. تو بہرحال محنت کرنے کا ایک رخ ہے ان لوگوں کے پاس, تو وہ رخ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. ہمارے اجتماعات اور جوڑ اسی لیے ہے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت کثیر اکرام کثیر, اور اپنے ہندوستان میں فکر کثیر. کیا کثیر ہے؟ فکر ایسا بیٹھتے کہ سارے جہاں کا درد انہی کے گھر میں ہے. اب باقی 2 ملاقات کرتے, اخبار پڑھنے بیٹھ جاتے, چائے کی ہوٹل پہ بیٹھ جاتے. ایسا نہیں کہ زیادہ سو جاتے, 11, 11:30, 12 تک جاگتے, مگر خالی 2 ملاقات بولے ہو گیا 2.5 گھنٹہ. اور وہاں ماشاء اللہ مکمل 700 مسجدوں میں 2.5 گھنٹہ دینے والے ہیں مکمل. کئی شفٹوں میں مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا ہے. ایک مسجد سے 10 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہے. کتنی؟ ایک مسجد سے 10 جماعتیں, کہیں سے کم بھی نکلتی, کہیں اس سے زیادہ بھی نکلتی ہے. تو یہ سب محنت کی برکتیں ہیں. ہم نے کہا ان کو کہنا چاہیے, بولے ان کو 8 گھنٹے کی دعوت ہے. بولے ہم سے 8 گھنٹہ اور مہینے کا 10 دن, یہ تو لگاتے ہی ہیں. بولے 3 دن اور 2.5 گھنٹہ. دیکھو ایسا نہ ہو کہ 2.5 گھنٹے پہ بیان کر رہے, پتہ چلا ہو تو پہلے سے 2.5 گھنٹہ دے رہے ہیں. تو مقصد بنایا ہے کام. ہم نے کام کو سیکنڈری درجہ دیا ہے, انہوں نے کام کو 1 نمبر کا درجہ دیا ہے. اچھا ایسا نہیں کہ دنیا, اللہ نے اس کی برکت سے دنیا بھی دی ہے. تجارت کے شعبوں میں زیادہ ایمان والے ہی چھائے ہوئے وہاں پر. کتنے تجارت کے منڈیوں میں اکثر جگہ ایمان والے. جب نہ اپنے بلبوتے پہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنائی بغیر کہیں کے چندے کے, میں تو سمجھے سب باہر سے آتا ہوگا, پتہ چلا یہی لوگ بنائے اتنی بڑی بڑی مسجدیں. اور یہ سب پہلے چھوٹی تھی, کام کی برکت سے بولے یہ سب اتنی بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی. پڑھنے کا لہجہ بھی عربوں جیسا ہے ماشاءاللہ, تعلیم بھی قرآن کی اچھی ہے, لباس بھی عرب جیسا, منی عرب دکھتے ہیں, ایسا دکھتا ہے منی عرب. تو محنت جب ہوتی ہے تو یہ رخ قائم ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنے یہاں بھی محنت کا رخ بدلے تو اس کے لیے اپنی جان و مال کو بے دریغ لگانا پڑے گا. جیسے مولانا ملفوظات میں ہے کہ اس وقت تک کوئی دینی انقلاب نہیں آ سکتا علاقوں میں, ملکوں میں قیامت تک, جب تک کہ اپنے قیمتی جان کو اور قیمتی مال کو اس طرح کا خرچ کریں جس طرح اپنی دنیا بنانے میں اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں. اپنی دنیا میں کتنے گھنٹے لگا رہے روز, پابندی سے لگا رہے, بلا ناگا. ایک دن بھی دکان کا ناگا نہیں ہوتا. وہ تو کوئی مجبوری ہوتی, مال نہیں ملا یا کوئی ہڑتال ہو گئی, یا طبیعت اتنی خراب تھی بالکل کرنے جاتے تو چھٹی کرتا ہے, ورنہ گرتے پڑتے ہے نا برابر اپنی ڈیوٹی فکر سے انجام دیتا ہے. ایسے یہ ہم نہیں کر رہے اتنی فکر سے, جتنی فکر سے اپنے دنیا کے کاموں کر رہے ہیں. اگر اتنی فکر بھی دین کے لیے ہماری ہو جائے تو واقعی انقلاب آ جائے. کیونکہ انقلاب لانے کا ذریعہ وہی کہ جن فکروں کے ساتھ اور جس طریقے سے اپنی جان مال کو ہم دنیا کے بنانے میں لگا رہے ہیں, ایسا اگر دین پہ لگائے تو اللہ دین میں بھی جو ہے رونق پیدا ہو جائے. کیونکہ 4 چیزیں مولانا سعید خان صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ 4 چیزیں جس پر انسان کی لگتی ہے وہ چیز چمک جاتی ہے. جان مال دل اور دماغ, جان مال اور دل اور دماغ. تو اپنا دل دماغ جان مال اگر دین پہ بھی ایسا لگے جیسے اپنی دنیا بنانے سے لگ رہا ہے تو چمک جائے گا دین بھی, جیسے سلون میں چمک رہا ہے ماشاءاللہ. جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام کو آگے بڑھا رہا ہے. اس لیے ہم اپنی ذات کو بھی نمونہ بنائیں. تو یہ 3 نیتوں کے ساتھ چلنا ہے اور 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر کے اس کو لے کر پھرنا ہے. ایک ایمان, کیونکہ دعوت ہماری بنیاد, ہماری دعوت کی ایمان ہے. ایک اللہ کی طرف بلانا, اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اس لیے ایک تو اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دعوت دینے سے پہلے ان کی تربیت فرمائی براہ راست. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے آپ کے ہاتھ میں,
ہے نا، عصا ہے. اور پھر وہ سارا قصہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ عصا نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہے. ہم چاہیں گے تو عصا ہے اور ہم چاہیں گے تو اژدہا ہے. مطلب یہ کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہے. دکھتا تم کو عصا ہے لیکن ہم جو چاہیں گے وہ ہے. تو اپنے ذہنوں سے اسباب کا یقین نکلے کہ اسباب سے ہوتا ہے. دیکھو علم میں آنا یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ دماغ میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ دماغ میں آ گیا. اور یقین میں آنا ایسا ہے کہ دل میں آ گیا. تو دل میں آنا یقین ہے، دماغ میں آنا علم ہے. دماغ میں آنا کیا ہے؟ علم ہے. اور دل میں آنا یقین ہے. تو جو دماغ میں وہ دل میں آئے یہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس کا یقین دل میں آئے، کیونکہ اللہ نے اسباب کو پیدا ہی نہیں کیا اس کے لیے کہ اس میں کوئی تاثیر رکھی ہو. ایک دفعہ ایک صاحب دعا کے لیے آئے کہ حضرت دعا کر دے. مولانا صاحب سے کہنے لگے، بولے کچھ بہت دوا کھایا، بولے کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تو مولانا نے فوراً کیا اثر ہوتا تو ہوتا نا، اثر ہوتا تو اثر ہوتا نا. دوا میں اثر تھا تو اللہ کی ہم اسی وجہ سے اثر آتا ہے. تو اسباب کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اس کے لیے کہ اس میں سے کچھ نفع نکلے یا نقصان. دو وجہ سے اللہ نے اسباب پیدا کیے. ایک وجہ تو امتحان کی ہے، بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ دکھا کر کے مرغی سے انڈا، دوا میں شفا، کرسی میں عزت، پیسوں سے چیزوں کا ملنا ہے نا، نظر آ رہا ہے. اب یہ امتحان ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت ہے، وہ اصل ہے. یہ اسباب ہیں. نظر تو آئے گا اس میں سے، بلکہ اس کی نفی کرنا ہے. تو اسباب کو اللہ نے امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے، انسان کے امتحان کے واسطے. اور دوسرے اللہ نے اسباب کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر بنانے والے تک پہنچو. تاج محل کو دیکھ کر خیال آتا ہے کس نے بنایا ہوگا، کس نے بنایا ہے نا. خیال آتا ہے کہ بھائی یہ شاہجہاں نے بنایا، اور 22 سال میں بنا. کتنے سال میں؟ اور 9 کروڑ روپیہ لگا. کتنا؟ اور انجینئر کون تھا؟ بولے عیسیٰ شیرازی. اور بھی بہت سے اختلافات ہیں لیکن یہ مشہور ہے تو تاریخ ہوتی ہے. تو خیال فوراً جاتا ہے. تو ایسی کائنات کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف خیال جائے. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کبھی پڑوس کے آئے تھے، تو تم تبلیغ میں کیسے لگے؟ ارے بولے میں تو ڈاکٹر ہوں، فوج میں دماغ کے ڈاکٹر ہوں، کیا بولتے نیورولوجسٹ. ہاں بولے دماغ کو دیکھ کے میں تو تبلیغ میں لگ گیا کہ کیسا دماغ اللہ نے بنایا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں رگیں ہیں دماغ میں، اور سب کا تعلق ایک دوسرے سے اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے گا تو ہاتھ ایسا ہو جائے گا، بول نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا، یا کچھ ایسا عجیب و غریب نظام بولے دماغ میں ہے. اتنی رگیں ہیں، بال سے رہتا باریک، کروڑوں کلیات رگیں. میں آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے تو خدا کو پہچان سکتا ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اس پہ تو غور کر جو میں نے تجھ کو بنایا ہے. 3 اندھیریوں میں تنگ جگہ، حالانکہ ہر چیز کے بننے کے لیے کشادہ جگہ ہو، اجالا ہو، اور وہاں اندھیرا ہے. اور بھی 3 اندھیریاں ہیں، ماں کے پیٹ کا، بچہ دادی کا، پھر اس چلی کا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہے، پھر تنگ جگہ میں. ایسا بنانے والے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ انسان. آدمی غور کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ہر ایک کا رنگ الگ، آواز الگ، چہرہ الگ، ناک نقشہ الگ، چال الگ، ڈھال الگ، پسند الگ. ایسا بنایا اللہ نے، عجیب و غریب. تو آدمی غور کرے. تو اسباب کو 2 وجہ سے بنایا ہے اللہ، ایک امتحان کے لیے اور دوسرے اپنی معرفت کے لیے. اپنی تو اس میں ہے ہی نہیں کہ مرغے سے انڈا اور مرد عورت سے اولاد. اگر ایسا ہوتا تو کتنے لاولد ہیں شادی ہونے کے بعد بھی؟ کتنے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں، کتنے ہیں لڑکا ہی لڑکا ہے. اللہ بتا رہے ہیں جس کو چاہے لڑکا دیں اور جس کو چاہے لڑکی دیں، اور جس کو چاہے دونوں دیں اور جس کو چاہے دونوں نہ دیں. اس میں جلال شاہ کمال شاہ کی مرضی نہیں ہے. ہاں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے؟ اللہ خود سوال کر رہے ہیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 4 چیزوں کی نفی اپنے ایمان کو کمال تک پہنچائے. کتنی چیزوں کی نفی؟ 4. ایک معبودان باطل کی نفی. جتنے معبود دنیا میں لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں، کسی نے پتھر کو، کسی نے چڑھتے ہوئے سورج کو،
کسی نے بیٹھے ہوئے دریا کو، کسی نے پیپل کے درخت کو، اور کسی نے سانپ کو اور ناگن کو، اور کسی نے بولو نا ستاروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ سب معبودان باطل ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچا لیا، معبودان باطل سے۔ یہ تو من جانب اللہ، اللہ نے ایک چیز ہم کو دے دی، لیکن 3 چیزوں کی اور نفی کریں گے تب اپنا ایمان کمال کو پہنچے گا۔ دوسری نفی یہ ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی، مخلوق سے، چیزوں سے، اسباب سے، نقشوں سے، مرغی سے، دواؤں سے، پیسوں سے، عہدوں سے، لیڈر سے، اکثریت سے، حکومت سے، وزارت سے، دولت سے، صلاحیت سے، صنعت و حرفت سے، طاقت اور قوت سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی میں کچھ نہیں ہے۔ کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ مالک الملک ہے، ملک الملوک ہے، تنہا اللہ خالق اور مالک ہے، بلا شرکت غیرے۔ قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، سمد بے نیاز ہے، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، کسی کی رائے مشورے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے، اس لیے اس کے سارے صفاتی نام پر یقین ہو۔ لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہور الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ ایک دم 99 اللہ کے صفاتی نام، اس پر یقین کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کر لو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ نفی کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی، یہ دو۔ اور تیسرے جو ہم سے پہلے قومیں گزر گئی، اللہ نے ہمارے لیے ان کو عبرت کا سامان بنایا ہے، عبرت کیا ہے، لولی الالباب، عبرت لولی الالباب ہے نا، کہ عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں عبرت ہے، سبق ہے، وہ قصے کہانی نہیں ہے کہ ان کو پڑھو۔ قرآن نے ان واقعات کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ اس امت کا یقین جو ہے وہ اسباب پر نہ چلا جائے، جیسا غلط یقین تھا ویسے غلط اعمال کیے ویسی پکڑ آئی۔ تو اللہ نے یہ واقعات بیان کیا، اکثریت والوں کے، ملک والوں کے، مال والوں کے، عہدے والوں کے، طاقت و قوت والوں کے، صلاحیت والوں کے، قابلیت والوں کے، سب واقعات قوموں کے، فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، قوم نوح، اصحاب الرس، اصحاب ایکا، یہ جتنے واقعات ہیں قوموں کے، یہ سب بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں پر انہوں نے بھروسہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو اس کا بھی یقین دلوں سے نکلے، اسباب کا، شکلوں کا، چیزوں کا۔ اور چوتھے سب سے بڑا بت ہے تشکیل کی دیر پتہ چلتا ہے نا۔ 3 چیزوں کی نفی نصف یقین ہے، معبودان باطل کا انکار، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار، اور ہم سے پہلے جو قومیں آئے ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار۔ یہ 3 کی نفی آدھا یقین ہے، اور اپنی ذات کا انکار یہ آدھا ہے۔ یہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ بولے ٹھیک ہے مولوی صاحب، یہ سب تو ٹھیک ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوا، لیکن میں اگر تھوڑا میں بھی تو ہے نا، کتا گاڑی کے نیچے چلتا ہے نا، سمجھتا میں بھی گاڑی لے کے چل رہا۔ ایک دیہاتی کی ہمارے کوپر گاؤں کے ولی سکندر تشیل کے بولے تو چلہ کیا نا، 3 چلہ کر لے۔ ارے بولے میرے کو سمجھا بجھا کے بھیجے تبلیغ والے کہ تو چلے میں جا، اللہ تیرا کام کر دے گا، یہ وہ۔ اب چلے کا کام اللہ کرے گا، اب میں 3 چلہ کر لیا تو زیادہ ہی توڑ آ جائے گا۔ بولے اللہ نہیں، تو سمجھتا کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں ایسا۔ ہمارے مولانا محمود صاحب سے اکثر کہتے تھے، بولے میں کرتا، بولے رات میں سوتا لنگی کا ٹھکانا نہیں، بولے لنگی کدھر یہ کدھر، بولتے میں کرتا، اپنا ہوش نہیں رہتا اس کو۔ بولے منہ کھول کے سوتا، بولے کبھی کبھی ایک آدمی منہ کھول کے سویا تو وہی چلا گیا تھا اس کو، اور تجھے آنکھ کھل کے پکڑ کے پھینکا اس کو۔ کان کھولے، آنکھ کھولے، ناک، کون حفاظت کرتا ہے؟ بولے میں کرتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ بولے اللہ کرتا ہے۔ تو اپنی ذات کی بھی نفی، اب ایمان کامل درجے کو پہنچے گا۔ ہاں یہ ہے تو بھائی، ایک تو ایمان بنانا ہے، اور بناتے ہوئے اور ایمان دعوت سے بنے گا۔ اس کے روز 25 لوگوں کو دعوت، انفرادی دعوت، خالی یہی کام نہیں ہے کہ بیان کرو بیٹھ کر اور امور طے کرو۔ صاف کہا، ہم نے آج کل تبلیغ امور طے کرنے کو اور بیان کرنے کو سمجھ لیا، اور کچھ نئے لوگ کریں گے۔ جاؤ بولے ونس نفیس،
روز انفرادی دعوت بھی دو. یہ تو اجتماعی دعوت ہے, ہفتے میں 2 گشت کر لیا. انفرادی دعوت کا ماحول ہمارا نہیں ہے. ابھی یہاں دیکھو تشکیل ہوگی, سب بیٹھ رہیں گے منہ بند کر کے, مکے بن جائیں گے, سب کیا بن جائیں گے. اندر ہے نہیں نا, اس کی دعوت دیتا نہیں آدمی. دعوت دے گا تو خود اس کا ایمان بھی بڑھے گا. وہ جائے نہ جائے سامنے والا, ہمارا کام تو وہی بتا کیا ارادہ ہے. کچھ نہ کچھ عذر کرے گا تو اس کا حل بتائیں گے, تو تھوڑا سا یقین کی بھی بات کریں گے. بھائی جیسے کریں گے اللہ تعالیٰ 2 رکعت آپ پڑھو. جیسے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے, تو آپ نے منع نہیں کیا کہ مت جاؤ, کہا کہ ضرور جائے لیکن 2 رکعت نماز پڑھ لیے. جنہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا اللہ کے نبی, 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ ہے. بحرین میں بھی وہی خدا ہے, سعودی میں بھی وہی ہے جو ہندوستان میں ہے نا. اس لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو, پھر جو اللہ کو دینا ہوگا وہ دیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم جو ہے دعوت دیں, اپنے یقین کو بنائیں. دوسرے صحابہ اعمال کو لے کر چلے. کس کو لے کر چلے؟ اعمال. تو اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. کیسی نماز بنائی تھی ان لوگوں نے کہ 2 رکعت نماز پہ فیصلے کروا لیے. قحط پڑا دور فاروقی کے اندر, تو آپ نے کی نظر اسباب کی طرف گئی. گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں اور اناج سے اناج آ رہا ہے مصر سے, مختلف علاقوں سے. تو ایک دن جو ہے ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی, تو اس میں سوائے خون کے اور چمڑی کے کچھ گوشت نہیں نکلا. واہ محمدہ تعجب کے الفاظ نکلے اور گنوتی آئی, سو گئے. اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. کہا کہ عمر کو کہنا کہ میں تو عمر کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا. کیا ہو گیا عمر کو کیا ہو گیا؟ میں تو اس کو بڑا عقل مند سمجھدار سمجھتا تھا. یہ گھبرا کر اٹھے اور جا کر امیر المومنین کی خدمت میں کلام عرض کیا. کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. وہ بھی فکر مند ہو گئے کہ میرے اندر کون سی کمی آ گئی کہ اللہ کے نبی نے اس طرح میرے بارے میں فرمایا. تو صحابہ کو جمع کیا, کہا بھائی بتاؤ میرے اندر کیا کمی آ گئی ہے. تو پھر جب جمع کیا تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا امیر المومنین آپ تو اللہ سے لینے والے تھے, آپ کی نظر مخلوق کی طرف چلی گئی, یہ نقص ہے آپ کا. ہاں بولے یہ چوک ہوئی. آواز پڑھیں استسقا کی, اللہ سے پانی مانگے, بارش مانگے. سب نکل گئے نماز کے لیے. 2 رکعت پڑھی, راستے ہی میں آسمانوں سے آواز آ رہی ہے, عطاک الغوث یا ابا حفص, عطاک الغوث یا ابا حفص. مدد آ گئی اے حفص کے باپ, تو نے پکارا, پانی مانگا, اللہ کی مدد آ گئی, بارش آ گئی. دیکھتے ہوئے آئے. کیسے آئے؟ دیکھتے ہوئے آئے. ایسی نماز. مردہ گدھے کو زندہ کروا لیا. صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو زندہ رہا, بہت دن تک وہ زندہ رہا. کتنے واقعات ہیں. ایسی نماز. تو نماز پر ہماری محنت نہیں ہوئی ہے. حرکات و سکنات, اچھی طرح وضو کرنا, خشوع اور خضوع سے پڑھنا. اب تو عشاء کی نماز تو اپن کٹوتی کرتے کرتے سنت اور وتر پر آ گئے. پہلے 17 رکعت پوری پڑھتے تھے پہلے کے لوگ, 17 سے 15 پہ آئے, آخری کی 2 اڑائے. اس کے بعد 20 کی سنت کے بعد 2 نفل وہ بھی اڑا دیے. اب خالی 4 فرض پڑھتے, 2 سنت 3 وتر. کتنی ہو گئی؟ 9 رکعت سے چھٹی. بولے اپنی شان میں ایک دم سے بولے ٹھیک ہے. کبھی کبھار کوئی آدمی بہت مجبور گزر ہے سفر میں ادھر ادھر, تو وہ تو ٹھیک ہے. ایک آدمی فارغ ہے, فرصت سے موقع ہے, تو اگر 2 رکعت پڑھ لے اور زیادہ تو اچھا ہی ہے نا اس کے حق میں. تو وہ الفت اور تعلق نماز سے نہیں رہا. صحابہ کا 5 جگہ وقت لگتا تھا. کتنے لگتا تھا؟ 5 جگہ. مسجد میں, اب جب مسجد میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ آدمی نماز پڑھے گا, تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا, حلقوں میں بیٹھے گا, ایمان یقین کی باتیں کرے گا. اور 5 چیزوں میں گزرتا تھا. مسجد میں, تلاوت میں, ذکر میں, امر بالمعروف میں, اور نہی عن المنکر میں. اس میں ان کا وقت لگتا تھا. تو نماز کو بنانا چاہیے. ہماری نماز بھی بنے خشوع اور خضوع کے ساتھ, حرکات و سکنات بھی صحیح ہو. ابھی جیسی تیسی چل رہی ہے, اپنی گلی چل رہی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یہیں پر مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ کا بیان ہوا تھا پرانی نورانی مسجد کی. نماز پر بیان کیا تھا, ملت کے جلسے میں آئے تھے رسول بولے جو محمد رسول. تو نماز ہی پہ بیان کیا تھا. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں جو نبی نے پڑھی ہے. نبی فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو پھر اشارے سے ایسے کیا تھا, بولے وہ نبی کی نماز ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. کیسے وہاں تک پہنچنا ہے؟ اور ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے راستے میں, اس کے چلتے رہو. موت تک بھی اللہ وہاں پہنچا دے تو ہمارا انشاءاللہ کامل پڑھنے والوں میں ہو جائے گا. اس لیے کہ نیت اور کوشش ہے.
वहां तक पहुंचने की नियत भी कर लो, कोशिश भी कर लो। फिर समझाया कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन जमात से नहीं पढ़ते, बहुत से, और बहुत से जमात से तो पढ़ते हैं लेकिन 4 नमाजें जमात से पढ़ते हैं, फजर की अपनी अकेली पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो भी जमात से पढ़े, उनके लिए आगे का सबक ये है कि 5 नमाजें जमात से पढ़े। और जो जमात से पढ़ते हैं और तकबीर उला से नहीं पढ़ते हैं तो उनके बारे में फरमाया कि वो तकबीर उला से पढ़े, उनके लिए आगे की मंजिल ये है। और जो तकबीर उला के साथ पढ़ते हैं वो अगली सफों में पढ़े, उसकी मंजिल ये है। और जो आगे पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे पढ़े। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले भी ऐसे होना चाहिए, शौक में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ऐसे हों जो मसाइल से भी वाकिफ हों, मुतशर्रे भी हों, सुन्नत के मुताबिक सारा उनका हो। ऐसे लोग हमने देखा, मुंबई में एक थे इमाम साहब, जौनपुर के, पत्थर वाली मस्जिद में, चकला स्ट्रीट करीब है, तो वो बराबर इसका ख्याल रखते थे। कोई इन वाला आ गया, कोई ऐसा क्लीन शो, तो वो इकराम के साथ में उसको बुरा भी नहीं लगता था, भाई आप यहाँ आ जाए, वो पीछे वालों को आगे बुलाते थे, आप इधर आ जाए, कोई दाढ़ी वाला है, मतलब ऐसी सब बंदी करते थे। हाँ, 2-3 सब तक वो बाकी थे। तो पहली सब में पढ़ना, कहते हैं झगड़ा हो अगर इसकी फजीलत मालूम हो जाए, पहली सब में पढ़नी, अजान देना, पहली सब में नमाज पढ़ना, सर्दी के मौसम में अच्छी तरह वुजू करना। फिर आ गए यहाँ तो खुशू से पढ़ो, और ये कि उसका क्या मफहूम है वो भी जहन में रखो, हर आयत पे अल्लाह जवाब दे रहा है उसका भी तसव्वुर हो। यहाँ तक कि इस कैफियत से नमाज हम पढ़ने वाले बन जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये सबसे आला दर्जा है, मैं अल्लाह को। उसके बाद का दर्जा अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, अदना दर्जा, ये कैफियत के साथ, इसी को कहते हैं सुलूक, एहसान। हाँ, अक्सर हम सुनते हैं ना बड़ों से कि तसव्वुफ का खुलासा क्या है, क्या है? एहसान और इखलास, एहसान और इखलास, और इसके बाद सुन्नत, और क्या है इसके बाद सुन्नत। तो अपनी नमाज जानदार होनी चाहिए। इसलिए अक्सर मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह का बयान जिनको याद होगा, वो कहते थे कि अपनी नमाज खाली बंदूक की तरह चल रही है, उसमें कारतूस नहीं है, इसलिए शेर क्या मक्खी भी नहीं मरेगी बोलते थे, है ना, मक्खी भी नहीं मरेगी। और 5 कारतूस बताते थे। नमाज के कितने कारतूस हैं? 5। एक कारतूस तो कलमे वाला यकीन कि अल्लाह ही करते हैं, और करने का रास्ता आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। करने का रास्ता क्या है? आमाल के रास्ते से करते हैं, माल के रास्ते से नहीं, आमाल किसके? आमाल के रास्ते। तो कलमे वाला यकीन और मसाइल वाला इल्म। मसाइल वाला सज्जा सहू कब वाजिब होता है, वुजू के फराइज क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है। हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के साथ सफर हुआ, तो जब वाजिबात पूछे, सब पुराने, सब पुढ़ारी लोग, सब की नानी मर गई वाजिबात गिनाने में। अभी पूछेंगे इसमें से 10 पास होंगे खाली, नमाज के वाजिबात बताओ 14, कितने? 14। तो 10 तक पहुंचेंगे, 4 बोले तुम बताओ, ऐसा बोलेंगे। हालांकि वाजिब का दर्जा भी फर्ज के करीब करिए, तो वाजिब की खबर ही नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं। वाजिबात नमाज, नकायस और किन वजह से नमाज फासिद हो जाती है, ये सब कुरान का सही होना, बार बार करें कुरान सही पढ़ो, उसको समझ कर भी पढ़ो। कम से कम उन सूरतों को जो हम नमाजों में पढ़ते हैं उसका मफहूम तो जहन नशीन कर लो कि सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अरबी नहीं आती, पूरे कुरान का तर्जुमा नहीं समझ में आता, तो ये 10-12 सूरतें जो याद किए हुए हैं उसका तर्जुमा बार बार पढ़ लो, तो फिर नमाज में कम से कम इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा कि इस हफ्ते भी लोटा बैठ गया, अगले हफ्ते भी काम नहीं हुआ था, और चिल्ले में भी जाने का है और ये ऐसे सब चलेगा नमाज। इसलिए ध्यान हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मफहूम कुरान का तर्जुमा। बल्कि कहते हैं एक एक रुकू जो है तर्जुमे के साथ, हम लोग जो है पड़ोस में गए थे, आगे दुआ कहने लगे, ऐसे सबके लिए नहीं है वो, लेकिन जो मंजे हुए लोग हैं, कहा मैंने एक दफा कुरान इस तरह पढ़ा है जिस तरह नाजिल हुआ है, ताकि कुरान का जो उसलूब है और जो दावत का, कब कौन सी आयत उतरी है, उसका शान नुज़ूल समझने में ज्यादा कौन सा वाक़या था, उसके पस मंजर में कौन सी आयत आई। तो सबसे पहले इक़रा नाजिल हुई 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सूरह कलम नाजिल हुई, नून वल कलम वमा यस्तरून, 3 नंबर पे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल है, 4 नंबर पे या अय्युहल मुद्दस्सिर है, 5 नंबर पर सूरह फातिहा है, 6 नंबर पर तब्बत यदा है, 7 नंबर पर वो तकबीर है, सूरह तकबीर का समाउल फतह, 8 नंबर पे सब्बिह रब्बिकल आला है, 9 नंबर पे वल्लैलि इज़ा यग़शा है, और 10 नंबर पे वल फज्र व लयालिल अश्र। तो ये 10 तक तो मुझको याद है, बाकी देख लेना उसमें कुरान में है।
تو یہ ترتیب سے بولے قرآن نازل ہوا، ایسے بولے میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس مطلب، تو وہاں سے آنے کی مجھ کو بھی شوق ہوا، ایسے تو نہیں پڑھا لیکن ایک دفعے ایسے سیدھا سیدھا تو پڑھ دیا ترجمے کے ساتھ، ایک ایک رکوع ایک آیت اس کا ترجمہ۔ تو بہرحال پڑھنا چاہیے، اب جہاں گاڑی اٹکے تو اپنی سمجھ سے فیصلہ نہیں کرنا، جو اس کے ماہر ہے ان سے پوچھنا کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اپنی سمجھ سے مفہوم تجویز کرنے سے خطرہ ہے گمراہ ہو جانے کا، اس لیے کہ سمجھنے کے لیے وہ علم بھی چاہیے، اس لیے پوچھ کر کرنا۔ تو قرآن کو نماز کو خشوع خضوع سے پڑھے، کہتے اپنے بڑے کہ نماز ٹھہر کر پڑھو، تھام تھام کر، نماز کیسے پڑھو؟ تھام تھام کر، رکوع سجود ہٹ نہیں، سپر فاسٹ فرنٹیئر میل ایک دم، ٹھہر تھام تھام کر پڑھو، قرآن کی تلاوت ٹھہر کر کرو، اللہ کا ذکر دھیان جمع کر کرو، کیسے کرو؟ دھیان جمع، اس کی نماز تھام تھام کر پڑھیں، رکوع سجود اچھا ہو، اس کی مشق کرنا چاہیے۔ ہم کتنے ہیں رکوع صحیح نہیں کرتے، اٹھنا بیٹھنا بھی صحیح نہیں، تو سیکھنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت، مشق سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کارتوس 5 ہے، کلمے والا یقین، مسائل والا علم، اور فضائل والا شوق، اور اخلاص والی نیت۔ اخلاص والی، ارے بولو کیا، کون سی نیت؟ اور 5واں کارتوس کیا ہے؟ اللہ والا دھیان، لوم والا دکان والا نہیں، اللہ والا دھیان، یہ ہے ایسی نماز، جاندار نماز، اس کی نماز کو بنانا۔ اپنا عمل بھی، عمل دعوت ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے کہ ہم مسائل کا علم علماء سے پوچھیں، فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں۔ تعلیم میں سوچے رہتے ہیں، جن میں تعلیم کے بعد پوچھا کیا پڑھا، کہ ایک نے کوئی جواب نہیں دیا، بولے ایک جملہ بھی یاد ہو تو بتاؤ، تو یہ ہماری تعلیم میں بیٹھنے کی صورت حال ہے۔ ہاں، ایک دم ایسا بیٹھ جاتے بس چلو اچھا موقع ملا نیند پوری کرنے کا، 2 منٹ میں تو سب چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے۔ ہاں، حالانکہ طلب کے ساتھ بیٹھنا، نیند آئے تو خود اپنے کو سنبھال کے بیٹھے گا، ایسے سمجھے دروازے بیٹھا ہوں جھٹکا ہے تو گر جاؤں گا نیچے ٹرین کے، تو وہاں کیسے چوکندہ رہ کے بیٹھتا ہے، چوکندہ رہ کے دکان پہ نہیں سوتا ہے۔ تعلیم میں سوچے ہوئے تعلیم میں بیٹھے۔ ہاں، آج جتنے تعلیم بیٹھے آپ خود سوچو کہ آج مجھ سے کچھ یاد ہے کہ جو تعلیم میں نے سنا تھا، تو کچھ نہیں یاد ہے، کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی تعلیم بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، دھیان سے سنتے نہیں، دھیان جما کے سننا چاہیے تعلیم کے حلقے، بلکہ وہ یقین کے بنانے کا عمل ہے، وہ علم کے لیے نہیں ہے، وہ تو عمل کے ہونے کا یقین دلوں میں آئے۔ یہ جو کہتے نا کہ تعلیم کے ذریعے سے عمل کا شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے دن کی تعلیم سے آ جائے گا، اصل تعلیم کے ذریعے سے شکلوں کا یقین نکلے اور اعمال سے ہونے کا یقین ہے، ایمان اور احتساب مقصود ہے تعلیم کے ذریعے، اللہ کے وعدوں کا یقین، اور عمل کرتے وقت احسان کی صفت کہ اس پر اللہ کا کیا وعدہ ہے وہ استحضار میں آ جائے، مستحضر ہو، سامنے ہو، نگاہوں کے پیش نظر ہو۔ کہ مسواک کے 70 فائدے تعلیم میں نے سنے تھے، اس میں سے سب سے بڑا فائدہ ایمان کے خاتمے کا اور سارے نبیوں کی سنت ہے، تو اب وہ تصور آ جائے مسواک کرتے وقت، تو پھر اس مسواک کرنے کا اجر بھی مل جائے گا اور اس پر جی بھی لگے گا، بشاشت بھی رہے گی، اس میں ملنے والا انعام پیش نظر ہو، جس کو احتساب کہتے ہیں۔ تو تعلیم میں اس طرح بیٹھنا، علم سیکھنا، روز کچھ نہ کچھ سیکھے۔ ہمارے مولانا محمود صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کچھ تو ایک صفحہ تو روز پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ منتخب احادیث میں سے، ایک صفحہ فضائل اعمال میں سے۔ مولانا محمد صاحب پالن پوری کو ہم نے دیکھا فجر سے پہلے بیان فجر کے بعد ہوتا تھا، تو ایک کالی بیگ تھی وہ لے کے بیٹھ جاتے تھے آگے، اور کئی ڈائریاں میں نے جیسے غور کیا تو مولانا صاحب کا بیان، پھر وہ کوئی قرآن تھا اس میں سے دیکھا کچھ حدیث، انہیں وہ سب پڑھتے رہتے تھے اور فجر کے بعد آ کے پھر بیان کرتے، انہیں بڑوں کی باتیں تاکہ وہ سامنے رہے، اتنا مطالعہ کرتا ہے۔ خیر مطالعہ تو کرتے رہنا چاہیے، علم میں بڑھوتری ہونا چاہیے، ورنہ ہم تعلیم کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ کو ابو حریرہ پڑھ رہے ہیں، بشرطے کو بستر تکیہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمارے مختار بھائی جماعت لے کے چلے تو تعلیم ہو رہی، بولے جو وہ کیا ہے نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے اس کا حشر فرعون اور ہنومان کے ساتھ ہوگا۔ وہ بولے کیا پڑھے، پھر سے پڑھ، بولے فرعون آنے، بولے حامان ہے وہ ہنومان ہے نا، یہ ان کے ساتھ جماعت چلتا۔ ایسے طلبہ لوگ حالانکہ اسکول پڑھ رہے ہیں تو اردو بھی اپنی صحیح نہیں، ایسی اردو بھول گئے انگریزی کے پیچھے کہ اردو بھی صحیح نہیں، اس لیے ہم روزانہ کچھ پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے میں ہمارا مطالعہ جیسے فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، سب خزانہ ہے، یہ وہ ہم بار بار سنتے، اس کی اہمیت نہیں الگ، اس میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اور اس دریا کوزے میں ہے، منتخب احادیث ہے، حیات الصحابہ ہے،
حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیانات ہیں، اور اسی طرح اپنے بڑوں کی بہت سے بیانات ہیں، ملفوظات ہیں. اس کو دیکھتے اور پڑھتے رہیں گے تو بہت سی باتیں، دعوت کی لائن کی، علم کی لائن کی، وہ ان کی سینکڑوں کتابوں کا عطر ہوتا ہے اور ہم کو تھوڑے سے نہیں مل جاتا ہے. ہاں ایسا. اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں. کیا پکڑ لیں؟ خلفائے راشدین جب جماعت روانہ کرتے تھے اللہ کے راستے میں تو دو ہدایات خصوصیت سے دیتے تھے، ایک تو تہجد کا اہتمام اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت. یہ دونوں ضروری ہے دائی کے لیے. اتنی رات کا اٹھنا کیمیا ہے، اور جو ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. پڑھے ہوئے حضرات ایک پارہ تلاوت کر لیں، حفاظ کرام 3 پارہ. ذکر کا اہتمام ہو، تسبیح فجر کے بعد، اثر کے بعد. اگر ہم جماعتوں میں نکلے ہیں یا اپنی مسجد میں جماعت آ گئی یا گشت کا دن ہے یا فجر کے بعد خدمت ہے یا فجر کے بعد میرے ذمہ بیان ہے، تو پھر اس دن کی تسبیح فجر سے پہلے پوری کر لو، جماعت خالی ہونے سے پہلے فجر سے پہلے. اور اگر اس وقت موقع نہیں ملا تو پھر اشراق کے بعد یا ظہر سے پہلے پوری کر دو. کوئی وجہ سے مشغولی ہوتی ہے نا جماعتوں میں، یا جماعت آ گئی، کچھ نہ کچھ کام کاج کبھی آ جاتا ہے، ایسا دعوت دیجیے کام کا. ایسی اثر بعد گشت ہے تو اثر سے پہلے تسبیح پوری کر لو، یا پھر گشت کر کے واپس آؤ، کچھ موقع ہو تو اس میں پوری کر لو، اور نہیں تو پھر سونے سے پہلے پوری کر لو. دھیان جمع کی تسبیح، یہ سب اعمال ہیں اپنی زندگی میں آنے سے. اس سے دعوت میں اثر پیدا ہوگا، بلکہ انفرادی اعمال کا اہتمام اجتماعی اعمال میں تاثیر پیدا کرے گا. کیا پیدا کرے گا؟ تاثیر اور نورانیت پیدا ہوگی.